السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کر دو اہم ترین پلان بنائے ہیں۔ ان دونوں پلانز کا تعلق پاکستان کے مستقبل سے ہے، نواز شریف صاحب کے مستقبل سے ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے مستقبل سے ہے۔ ان دونوں پلانز کے حوالے سے بہت حیرت انگیز تفصیلات آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پھر یہ بھی شیئر کروں گا کہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے، حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانا، لیکن مسلم لیگ نون نے الیکشن کی تیاریاں کیوں شروع کر دی ہیں، جو کہ باقاعدہ اب واضح طور پر نظر بھی آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور پھر پاکستان مسلم لیگ نون کا مستقبل کیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سیاست کی بساط پر اہم مہرے ہیں ان کا مستقبل کیا ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور آئندہ الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کا مقابلہ کس سیاسی جماعت سے ہونے جا رہا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کا کارکن اس وقت سوچ کیا رہا ہے، یہ آج کا جو میرا ولاگ ہے یہ ہمارے جو روایتی ولاگز ہوتے ہیں ان سے بالکل ہٹ کر ہے۔ آپ کو اس وقت جو پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر میں جتنے بھی پہلو چل رہے ہیں، جتنی بھی سوچ چل رہی ہے، وہ ساری سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی، اور ممکن ہے کہ آپ اس ولاگ کو سیو رکھیں آئندہ آنے والے سالوں کے لیے کہ جناب یہ بات اس ولاگ میں کہی گئی تھی اور وہ آگے چل کے انشاءاللہ درست ثابت ہوگی۔ مگر اس سے پہلے کہ میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاؤں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن اور بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت چاہوں گا کہ میری کوئی جو موسمی اثرات ہوتے ہیں، فلو وغیرہ اور گلا خراب، کافی ذرا طبیعت خراب ہے، تو اگر آپ کو میرے اندر وہ روایتی انرجی نظر نہ آئے تو اس پہ معاف کیجیے گا۔ کوشش تو میری ہوگی کہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ٹھیک طریقے سے کر پاؤں۔ اس وقت آج کا جو میرا ولاگ ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے۔ نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے سوالات پاکستان کے اندر ان کے حوالے سے ہوتے ہیں کہ وہ آئیں گے، وہ نہیں آئیں گے، وہ تیار ہو گئے ہیں، آنا چاہ رہے ہیں، فلاں آ گیا ہے، اب نواز شریف آ جائیں گے۔ تو یہ سارے کیا سینیریو چل رہا ہے، نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، نہیں آ رہے ہیں، اور ان کے ذہن میں اس وقت کیا پلانز ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ لیکن ذرا اس وقت ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے پارٹی کے اندر جائیں تو مسلم لیگ نون کے اندر جو پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں وہ جو ہے اس وقت بہت شدت سے ان کا یہ مطالبہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے زور پکڑتا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس آ جانا چاہیے، اور پاکستان میں آ کر جب تک وہ مسلم لیگ نون کی خود قیادت نہیں کریں گے اس وقت تک جو پارٹی کا جو ڈیمیج کنٹرول ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ اب یہ سوچ کس حد تک درست ہے، کس حد تک نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں ان کی سطح پر یہ سوچ پائی جاتی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو الیکشن کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب نے بڑی کوششیں کی نئی اسٹیبلشمنٹ سے الیکشن لینے کی، پرانی اسٹیبلشمنٹ سے الیکشن لینے کی، لیکن ان کو الیکشن نہیں ملا، اور ان سے یہی کہا گیا کہ جی سیاستدانوں کے معاملات ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر حکومت کے ساتھ بھی مختلف یہ زبانی کلامی باتیں ہوتی ہیں جی، جو آپ سنتے ہیں تقریریں، خان صاحب لائیو خطاب میں یہ کہہ رہے ہیں، خان صاحب نے یہ کہہ دیا، وہ یہ سب کچھ یہ پبلک کنزمپشن کے لیے اور چیزیں ہوتی ہیں، بیک گراؤنڈ میں چیزیں اور چل رہی ہوتی ہیں۔ تو بیک گراؤنڈ میں سچویشن یہ ہے کہ جی انہوں نے پوری کوشش کر لی عمران خان صاحب نے کہ کسی طریقے سے ان کو الیکشن مل جائے وقت سے پہلے، لیکن مسلم لیگ نون نے اور ان کے اتحادیوں نے الیکشن بہرحال ان کو فوری طور پہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب آگے کس وقت صورتحال بدل جاتی ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن عمران خان صاحب اس حوالے سے جتنے دباؤ ڈالنے والے کارڈ تھے وہ کارڈ استعمال آلریڈی کر چکے ہیں، 2 لانگ مارچ وہ کر چکے ہیں۔ یہ آخر میں کرنے والی چیز ہوتی ہے جن کو انہوں نے پہلے کر دیا، اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ وہ بڑے بے بس دکھائی دیتے ہیں اسمبلیاں توڑنے والے اپنے اعلان کے اوپر بھی۔ پرویز الہی صاحب بھی ان کے قابو میں نہیں آ رہے، اور کے پی حکومت بھی ان کے قابو میں نہیں آ رہی، اپنی پارٹی بھی ان کے قابو میں نہیں آ رہی۔ لیکن ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، لیکن مسلم لیگ نون کے اندر جنہوں نے ضمنی انتخابات میں ہمیں کہیں پر مسلم لیگ نون اپنے امیدواروں کی انتخابی مہم چلاتی ہوئی دکھائی نہیں دی، لیکن اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اگر ہم یہ کہیں کہ گزشتہ تقریباً 1 ہفتے سے اچانک ہی بہت زیادہ متحرک ہو چکی ہے، فعال ہو چکی ہے، اور یہ بالکل واضح دکھائی دے رہا ہے کہ وہ الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ پارٹی کی تنظیم سازی ہو رہی ہے، اور پارٹی کے جو ورکر کنونشنز ہیں وہ جگہ جگہ پر منعقد کیے جا رہے ہیں، تمام بڑے شہروں کے اندر منعقد کیے جا رہے ہیں، کئی میں ہو چکے ہیں، کئی پہ ہونے ہیں۔ اب اس چیز کو 2 چیزوں سے لنک کیا جا سکتا ہے، ایک نواز شریف صاحب کی واپسی سے کی تیاریوں کے حوالے سے، دوسرا جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے۔ لیکن یہ جو پارٹی کے اندر جو لوگوں کی لسٹیں بنائی جا رہی ہیں، ہر یونین کونسل سے فعال کارکن کون ہوں گے،
ان کا کردار کیا ہوگا، ان کی لسٹیں نواز شریف صاحب کے پاس جائیں گی. تو یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ یہ الیکشن کی تیاریاں ہیں. تو یہ الیکشن کی تیاریاں پر کیوں کر رہے ہیں؟ الیکشن کی تیاریاں اس وجہ سے نہیں کی جا رہی کہ الیکشن کوئی سر پر آ گیا اور عمران خان صاحب الیکشن لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. کہا کچھ بھی نہیں جا سکتا، پاکستان کے اندر کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج یہ حکومت اچانک فیصلہ کر رہے کہ جی ٹھیک ہے ہم نئے الیکشن میں جا رہے ہیں، اور اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی دباؤ بھی ہو سکتا ہے، کوئی پریشر بھی ہو سکتا ہے، کوئی ان کو اپنے لیے سوٹیبل حالات بھی نظر آ سکتے ہیں. لیکن فی الحال الیکشن ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اس ساری صورتحال میں الیکشن کی تیاری کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ جو ماضی میں ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے. اب مسلم لیگ نون آگے جو ہے نا وہ اپنی پیش بندی کر رہی ہے، مستقبل کی پلاننگ کر کے چل رہی ہے. وہ اب پہلے کی طرح نہیں کہ عین وقت پر آ کے کسی نے کوئی جلسہ کر دیا یا وہ بھی نہ کیا اور الیکشن لڑی اور بعد میں ہار کے گھر بیٹھ گئے. اس وقت ایسا کرنے کے موڈ میں مسلم لیگ نون بالکل دکھائی نہیں دے رہی. اور یہ بھی ایک صورتحال میں ہے کہ اگر اسمبلیاں نہیں بھی ٹوٹتی ہیں اور نیا الیکشن نہیں بھی ہوتا، جنرل الیکشن قبل از وقت نہیں بھی ہوتے، تو بھی اگر عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیتے ہیں، پنجاب اسمبلیوں سے، کے پی اسمبلی سے یا قومی اسمبلی سے، اگر وہ اپنے جا کے منظور کروا لیتے ہیں اسپیکر کے پاس پیش ہو کر، تو پھر الیکشن تو ضمنی الیکشن ہوگا. تو ضمنی الیکشن کے بھی اگر نوبت اچانک آن پڑتی ہے تو مسلم لیگ نون کا ہوم ورک پورا ہو، تو اس لیے یہ ساری تیاری کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ دو باتیں تو ہو گئی کہ پارٹی کے کارکن کیا سوچ رہے ہیں اور مسلم لیگ نون الیکشن کی تیاری کیوں کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اب آتے ہیں ہم اس مین خبر کی طرف جو میں نے آپ کے ساتھ آج کے پروگرام میں بہت اہم اور سینسٹیو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. کوشش کروں گا کہ اس کو سادہ الفاظ میں سمجھا پاؤں. وہ جناب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت فی الحال ان کے آنے کا پلان پاکستان کے اندر نہیں ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ دسمبر کے اینڈ تک آ جائیں گے، جنوری میں آ جائیں گے، ممکن ہے آ بھی جائیں، لیکن یہ سارے فیصلے ہوں گے جناب اگلے ایک مہینے کے اندر. اور اس اگلے ایک مہینے کے اندر یہ فیصلہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب کا کون سا پلان جو ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. نواز شریف صاحب نے ہمارے ذرائع کا یہ کہنا، جو مسلم لیگ نون کے اندر کے ذرائع کہ اس وقت دو پلان بنا رکھے ہیں. ایک پلان تو یہ ہے کہ جو میاں صاحب ہیں ان کو یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی اب پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے اور وہ اے پولیٹیکل ہو گئی ہے، اور وہ بالکل ایسا نظر بھی آ رہا ہے کہ بطور ادارہ جو فیصلہ کیا گیا اے پولیٹیکل ہونے کا اس پہ عمل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. جنرل آصف منیر صاحب آ گئے ہیں، اور جس طرح کا ان کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، جس طرح کہ ان کی سوچ ہے، جس طرح کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ دیانتدار افسر ہیں، اپنے ڈیوٹی جیسے انہوں نے عمران خان صاحب جب ایران کے دورے پہ گئے تھے وہاں پہ ان کو چٹ لکھ کے دی، جس طرح اپنے گھر میں جب یہ ڈی جی آئی صحیح تھے انہوں نے جا کے ان کو فائل دی کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب ان کو انہوں نے پیش کی ان کی خدمت میں کہ جناب یہ اس طرح نہیں ہو سکتا، آپ پرائم منسٹر ہیں، یہ غلط بات ہے. تو اگر وہ بندہ اپنی نوکری داؤ پہ لگا کے پرائم منسٹر کی غلط بات کو غلط بات کہہ سکتا ہے تو پھر وہ یقیناً ایک ایسا آدمی جس سے کوئی توقع رکھی جا سکتی ہے. اچھا، نواز شریف کو ایسا ہی بندہ چاہیے تھا. نواز شریف کو ایسا بندہ قتل نہیں چاہیے تھا جیسا کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ چیف جو ہے وہ مجھ سے مل جائے اور وہ ہم دونوں آپس میں بھائی بھائی بن جائیں، اور تو مینو جتائی جاتا میں تینوں ایکسٹینشن دے جاؤں. تو یہاں پہ وہ والا چکر کوئی نہیں ہے. میاں صاحب جو ہیں وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں. جو ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ میاں صاحب اس وقت یہ نہیں سوچ رہے کہ آئندہ وزارت عظمیٰ جو ہے وہ اپنی کیسے لینی ہے، اپنی پارٹی کا حکومت میں سے شیئر کیسے لینا ہے، کتنے عرصے تک حکمران رہنا ہے. یہ ان چیزوں سے نواز شریف صاحب باہر نکل چکے ہیں. اب یہ دیکھیں نا، ایک ہی گھر ہے، میاں شریف کی اولاد ہیں سارے. ان کے مطلب ایک بیٹا 3 دفعہ وزیر اعظم رہا، ایک بیٹا ابھی وزیر اعظم، یعنی کہ 4 دفعہ وزارت عظمیٰ تو شریف فیملی کے اندر رہی ہے، اور وزارت اعلیٰ تو مرحلہ شاید کوئی 7-8 دفعہ رہی ہے. تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس وقت اقتدار کی اس والے معاملے سے باہر ہیں. وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں. جو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ اقتدار کے بڑے مزے چکھ لیے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کچھ کیا جائے. اچھا، اب یہ جو اے پولیٹیکل والی بات ہے، یہ نواز شریف صاحب اس کے بڑے قائل ہیں کہ اے پولیٹیکل ہونا چاہیے اور اے پولیٹیکل رہنا چاہیے، اور ادھر دوسری طرف پاکستان کی فوج کا بھی ایسا ادارہ ہے. لیکن کچھ شعبے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی ایک مطلب اس میں وہ اسٹیک ہولڈر ہوتی ہے. سیاست کے معاملات کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ریاست کے معاملات کی بات کریں. ریاست کے معاملات میں تو اسٹیبلشمنٹ ایک اسٹیک ہولڈر ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے کہ ان کی جو نئے آرمی چیف ہیں جنرل آصف منیر، ان سے جو ان کی توقعات ہیں، ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے وہ یہ ہیں کہ وہ جو ہے وہ بیٹھ کے پاکستان کے فیوچر کے لیے ایک پلان بنایا جائے کہ پاکستان کو اقتصادی طور پہ کیسے مضبوط کرنا ہے، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ جو ہے اقتصادیات ہے. سی پیک ریوائیو ہو رہا ہے، اور اگر نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بن جاتے ہیں اگلے الیکشن کے بعد، اور وہ اس صورت میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے کہ اگر ان کی سنکرونائزنگ ہو جائے گی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. سنکرونائزنگ کس سینس میں؟ اس سینس میں نہیں جیسے عمران خان تھا
کہ یہ بندے اٹھا کے ہمارے ووٹ پورے کرا دو، عدم ارتباط پورا کرا دو، نہ کرا دو، فلانے کو اٹھا لو، فلانے کو نہ اٹھا لو، اس طرح والا معاملہ نہیں ہے. وہ پاکستان کی وجہ سے مثلا سی پیک ہے، اگر سی پیک اپنے فل سوئنگ میں پاکستان کے اندر کام شروع کر دیتا ہے تو یقیناً یہ پاکستان کے جو دشمن ہیں، جو پاکستان کے بدخواہ ہیں، ان کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہوگی. اور پاکستان کے اندر سے آپ کو تجارت نظر آئے گی پورے چائنا کی، آپ کو پاکستان کے گوادر کی بندرگاہ سے تجارت نظر آئے گی، روس کی، وسطی ایشیائی ریاستوں کی. تو پاکستان ایک دم اگلے 5 سال کے اندر ایک بہت مضبوط معیشت کھڑی کر سکتا ہے. یہ معیشت کب ممکن ہے؟ وہ یہ تب ممکن ہے کہ جو خارجہ پالیسی ہے اور جو سی پیک جیسے معاملات ہیں ان پروجیکٹس میں جو نئے چیف ہو، نئی اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہو، وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی ہو ان سارے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے. نواز شریف صاحب کا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ایسا ممکن ہے کیونکہ اس میں پاکستان کی بہتری ہے، اس میں کوئی کسی پارٹی کی بہتری نہیں ہے، کسی فرد کی بہتری نہیں ہے، اس میں ملک کی بہتری ہے. تو یہ جو ہمارے موجودہ چیف ہیں ان سے ایسی توقعات مسلم لیگ نون کے اندر رکھی جا رہی ہیں کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن جو پاکستان کو جہاں پہ آگے لے جانے کا معاملہ ہے اس معاملے میں ان کے ساتھ ان کی کوئی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ بن سکتی ہے. اچھا، اب یہ ہو گیا پلان اے. اگر تو ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ بن جاتی ہے، نواز شریف صاحب کو اس کی گارنٹی مل جاتی ہے، یہ ان کو ساری جو چیزیں ہیں یہ اگلے 1 مہینے کے اندر امید ہے کہ طے پا جائیں گی یا اس کا جو منظر نامہ ہے وہ سامنے نظر آ جائے گا نواز شریف صاحب کا کہ جو وہ چاہ رہے ہیں اس طرح ہوتا یا نہیں ہوتا. اور اگر اس طرح ہو گیا تو پھر سچویشن یہ ہوگی کہ میاں صاحب پاکستان واپس آ جائیں گے، الیکشن لڑیں گے، الیکشن جیتیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ جو ان کا دن رات ایک ہی مشن ہوگا وہ ہوگا کہ پاکستان کی اقتصادی ترقی کی رفتار کو تیز کرنا. اور یقیناً ہر پاکستانی کے لیے خوشی کی بات ہوگی کہ اگر اس کو خلوص نیت سے پروجیکٹ پہ کو کیا جائے اور پاکستان کی بہتری ہو تو پاکستان کا کوئی بھی شہری ایسا نہیں جو پاکستان کی بہتری نہ چاہتا ہو. مطلب چند ایک لوگ اکا دکا ہوتے ہیں جو شاید اپنے کوئی سیاسی مقاصد کے لیے اس کے بیچ میں کچھ منفی چیزیں نکالتے ہیں، کچھ لوگوں ویسے بھی تنقید کی عادت ہوتی ہے. لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کرتے ہیں. ان کو نہیں پتا ان کی زندگی کتنے سال باقی ہیں، وہ 20 سال اور جئیں گے، وہ 5 سال اور جئیں گے، کسی کے حوالے سے کچھ بھی نہیں پتا. لیکن نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں پاکستان کو ایک جو ہے وہ پراپر ٹریک پر ڈال جائیں اور پاکستان کی معیشت کو ترقی کرتا ہوا یا پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کے صف میں شامل ہوتا ہوا یا کم از کم اس راہ پر گامزن وہ دیکھ لیں اپنی زندگی کے اندر. اور یہ ان کا پلان اے ہے. اچھا، اگر یہ پلان اے ان کا کامیاب ہوتا ہے تو پھر نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے. آگے کابینہ شبینہ میں تو اور بھی لوگ ہوں گے، اور جو ہے پنجاب وہ پھر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے پاس ہوگا، وہ پھر جس طرح بھی چاہیں گے وہ صوبے کو چلائیں گے. نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنے بین الاقوامی معاملات کو چلائیں گے. اچھا، اس پلان کی پر عمل درآمد کے لیے نواز شریف کو کچھ ان کی گڈ لک بھی شامل ہے. گڈ لک اس طرح ہے کہ آصف علی زرداری جو کہ پاکستان کی سیاست کے ایک بہت بڑے پلیئر ہیں، وہ نواز شریف کے ساتھ پوری طرح ہیں، ان کے ساتھ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے. اسی طرح مولانا فضل الرحمان جو ہیں جن کا بلوچستان اور کے پی کے اندر بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، وہ بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی ہم آہنگی ہے. اور پھر جو ہے چودھری شجاعت جو ہیں ان کے ساتھ نواز شریف صاحب کی بڑی ہم آہنگی ہے. اور یہ جو سچویشن ہے یہ بہت اچھی سچویشن بن سکتی ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے اگر اس کے اوپر سنجیدگی سے کام کیا جائے. تو اگر یہ پلان اے نواز شریف کا کامیاب ہوتا ہے، ان کی سنکرونائزنگ بن جاتی ہے پاکستان کے دیگر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، سیاسی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ تو ان کی ہے، اور جو دوسرے ہیں اسٹیبلشمنٹ والی سائڈ کے، تو پھر ان نواز شریف کا پلان ہے کہ وہ پاکستان کو کس طرح آگے لے کے جائیں گے. اچھا، ایک ان کا پلان بھی ہے کہ اگر ان کو نواز شریف صاحب کو اس طرح کی جیسی وہ توقعات رکھتے ہیں اس طرح کی رزلٹ ان کو نہیں ملتا تو پھر پلان بی پر عمل کیا جائے گا. اور پلان بی بھی اس بنیاد پر ہے کہ مسلم لیگ نون الیکشن اگلا جیت جائے گی. دونوں پلانز میں مسلم لیگ نون اگلا الیکشن جیتے گی. یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. لیکن جو پلان بی ہے اس میں پھر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں ہوں گے، پھر ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب بھی پرائم منسٹر ہوں. اور جو پنجاب ہے، پنجاب کا وزیر اعلیٰ پھر حمزہ شہباز بھی نہیں ہوگا، پھر ملک احمد خان بھی نہیں ہوگا، وہ اور بھی کوئی نہیں ہوگا، اور وہ ون اینڈ اونلی ہوں گے رانا ثناء اللہ خان. کیونکہ رانا ثناء اللہ خان ایک طاقتور آدمی ہے سیاسی حوالے سے، ایک بڑے سیاسی قد کے مالک ہیں، اور وہ پارٹی کو اور صوبے کو بڑا جسے کہتے ہیں کہ اپنی ایک اچھی گرپ رکھ سکتے ہیں صوبے کے اندر معاملات کو چلانے کے لیے. تو پھر میاں صاحب سائڈ پہ بیٹھے رہیں گے اور پارٹی کے قائد کے طور پہ کام کرتے رہیں گے اور باقی سارا سسٹم اس طرح چلے گا. اچھا، اس ساری کہانی میں ان دونوں پلانز میں آپ کو مریم نواز شریف کہیں پر نظر نہیں آ رہی ہوں گی. مریم نواز شریف اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ نواز شریف صاحب نے ابھی جو ہے مریم نواز کو ان دونوں پلان سے باہر رکھا ہے. یعنی کہ
ان کے علم میں تو ساری چیزیں باہر سے مراد یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے. باہر سے مراد یہ کہ جو اگلا سیٹ اپ آ رہا ہے اس کے اندر وہ مریم نواز شریف صاحبہ کو کوئی رول نہیں دے رہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کو مریم نواز شریف صاحبہ پر ٹرسٹ نہیں ہے، ان کو مریم صاحبہ پر بہت زیادہ ٹرسٹ ہے، اور وہ مستقبل کے لیے وہ مسلم لیگ نون کے ایک کارڈ کے طور پہ ان کو دیکھتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کو، اور مسلم لیگ نون کے مستقبل کی لیڈرشپ ان کے اندر دیکھتے ہیں. تو اس الیکشن میں مریم صاحبہ الیکشن کمپین کی حد تک تو یقیناً شامل ہوں گی، لیکن اگلے حکومتی سیٹ اپ میں شاید مریم صاحبہ نہ ہو. وقت کا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، کل کوئی فیصلہ بدل جائے. نواز شریف صاحب کی اپنے سوچ کی بات ہے، کیونکہ جو فیصلہ وہ انہوں نے کرنا ہے وہی سب نے ماننا ہے. تو اس وقت تک مریم صاحبہ جو ہے ان کو فیوچر کے لیے سیو رکھا جائے گا اس سے اگلے الیکشن کے لیے، لیکن مریم صاحبہ کا اگلے سیٹ اپ کے اندر رول نہیں ہوگا. اچھا، یہ ہو گیا جناب پلان 2. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ نواز شریف صاحب کے پوائنٹس اس میں مضبوط کیا ہیں. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ مسلم لیگ نون کا مستقبل کیسے ہے، پارٹی کے کارکن کیا سوچ رہے ہیں، اور آئندہ الیکشن میں مسلم لیگ نون کا مقابلہ کس جماعت سے ہوگا. یہ جناب یہ میں آپ کو بتا دوں، اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون کا مقابلہ ہوگا جناب پاکستان تحریک انصاف سے. لیکن یہ وہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہوگی جو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو بظاہر ایسا لگ رہا ہے، جو ہمارے سیاسی تجزیہ نگار ہیں وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ نااہل ہو جائیں گے، اور وہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں. بہت سارے کیسز ان کے خلاف بدعنوانی کے، کرپشن کے اب تو سامنے آ چکے ہیں. وہ خود بھی جو ہے وہ صفائیاں دیتے الٹا اقبال جرم کر جاتے ہیں. تو وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگلے الیکشن میں ہمیں نظر نہیں آئیں گے. اور پاکستان تحریک انصاف ہے 2-3 جو گروپس ہوں گے، یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا مقابلہ اگلے الیکشن میں 2-3 ٹکڑوں میں یا 4 ٹکڑوں میں ٹوٹی پھوٹی پاکستان تحریک انصاف سے ہوگا. اس تحریک انصاف کی قیادت کون کرے گا؟ یہ ایک بہت حیران کن خبر ہے جو میں آپ کو جیسے کہ آج کی میں نے یہ پروگرام کیا سارا مسلم لیگ نون کے حوالے سے کیا. اگلا جو میں پروگرام کروں گا انشاءاللہ اس کے بعد جو پروگراموں کو پاکستان تحریک انصاف کے لیے کے حوالے سے ہوگا کہ عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں گے تو پارٹی کی قیادت کس کے پاس جا رہی ہے؟ اس کے پاس جا رہی ہے. ناظرین، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں وہ سوچ بھی نہیں آئی ہوگی. آپ حیران رہ جائیں گے میری بات سن کر. اگلے پروگرام کا انتظار کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.